غازیوں کے گھوڑے، یہ غازیوں کے مرکز، یہ مجاہدی کے ہمدم، یہ ان کا حسن منصب، مصحف میں جن کے بارے کھائے قسم خود اللہ، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا والعادیات. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد معدن الجود والکرم. سلسلہ ہے فاتح سندھ محمد بن قاسم. ہمارا پہلا بھی ایک سلسلہ چل رہا ہے جو صوفیہ نقشبند پر ہے، وہ انشاءاللہ وقتاً فوقتاً یوں ہی چلتا رہے گا. لیکن یہ دوسرا جو نیا سلسلہ شروع کیا ہے اس کے پیچھے کیا مقصد ہے اور اس کی غرض و غایت، اس کا موضوع کیا ہے، انشاءاللہ آپ کے گوش گزار بھی کر دیتا ہوں. ایز اے انٹروڈکشن یہ موضوع آج آپ کے سامنے انشاءاللہ کچھ اس پر کچھ کلام کریں گے، اور یہ چند اقساط پر مشتمل موضوع ہوگا. وجہ اس کی یہ ہے کہ ماہ مقدس ماہ رمضان ان قریب ہمارے سامنے آ رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ ماہ مقدس دیکھنا نصیب فرمائے. لیکن ایک اس ماہ مقدس رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں خصوصیت کے ساتھ پہلے عشرے میں، اور اس کی بھی خاص طور پر 10 تاریخ جو ہے 10 رمضان المبارک کو ہر سال سوشل میڈیا پر خاص ایک طبقہ ہے کہ جو طوفان بدتمیزی کا بازار گرم کرتا ہے، بہت زیادہ ایک ٹرینڈ چلاتا ہے محمد بن قاسم کے خلاف اور راجہ داہر کو ہیرو قرار دینے کے لیے. ہمارے معاشرے میں 2 طبقے پائے جاتے ہیں. ایک طبقہ وہ ہے جو راجہ داہر کو محسن سندھ اور محسن انسانیت قرار دیتا ہے اور اپنا آئیڈیل مانتا ہے، اور یہاں تک کہ وہ ایک ہندو راجہ تھا لیکن باوجود اس کے وہ انہیں شہید بھی مانتے ہیں، ٹرینڈ چلاتے ہیں، کہتے اور کہلواتے ہیں. اور دوسرا طبقہ وہ ہے جو محمد بن قاسم کو محسن اسلام، محسن انسانیت اور محسن سندھ قرار دیتا ہے اور راجہ داہر کی مخالفت کرتا ہے. اور جو راجہ داہر کی حمایت کرنے والا طبقہ ہے وہ محمد بن قاسم کی مخالفت کرتا ہے اور بڑی ہی بے ادبی کے ساتھ اس کی شان کے اندر جو ہے نا وہ گستاخیاں بھی برملا کرتا ہے. اب جو راجہ داہر کو اپنا آئیڈیل مانتا ہے، محمد بن قاسم کی مخالفت کرتا ہے، ان میں بھی چند مختلف طبقات پائے جاتے ہیں. اس میں سے ایک طبقہ تو ایسا لسانیت کے بنیاد پر اس کی مخالفت کرتا ہے محمد بن قاسم کی، اور راجہ داہر کی حمایت بھی فقط لسانیت کی بنیاد پر ہی کرتا ہے. آپ کتنے بھی حقائق، تاریخ کی دلائل، بہت سارے اہل علم حضرات کے معاملات، موقف، تاثرات، ان کے سامنے مقالات پیش کر دیجئے تو آخری جملہ ان کی طرف سے یہی سننے کو ملے گا، سندھی میں خصوصیت کے ساتھ، کہ غریب پہنجو سندھی ہویو اے سندھ جے ننگن دنگن جی حفاظت کرن وارو ہویو. اور اسی طرح سے اسی راجہ داہر کو شہید قرار دینے والا اور حمایت کرنے والا ایک طبقہ مذہبی بھی ہے کہ جو محمد بن قاسم کی آڑ میں راجہ داہر کو اپنا آئیڈیل مانتا ہے، شہید قرار دیتا ہے. اس کی بھی اپنی ایک نظریاتی وجہ ہے. وہ وجہ یہ ہے کہ اگر وہ محمد بن قاسم کے تمام حقائق کو جانتے ہوئے بھی مخالفت کرتے ہیں تو اس کے پیچھے فقط ان کی ایک یہ وجہ ہے کہ اگر انہوں نے محمد بن قاسم کی حمایت کی تو لا محالہ انہیں حجاج بن یوسف کی حمایت کرنی پڑ جائے گی، اور لا محالہ ان کو اموی خلیفوں کو ماننا پڑے گا، یہاں تک کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی حمایت کرنی پڑے گی، جو کہ وہ اپنی مذہبی مفادات کے تحت کر نہیں سکتے. اگر کریں گے تو پھر اس طبقے اپنا وہ جو طبقہ ہے اپنی مسلک کی مخالفت میں آ جائے گا. لہٰذا اس وجہ سے وہ محمد بن قاسم کی مخالفت اور راجہ داہر کو اپنا آئیڈیل اور ہیرو اور شہید مانتا ہے. دونوں کے اپنے مختلف موضوع اور اپنے مختلف جو ہے نا وہ نظریات ہیں. تو بہت سارے اس موضوع پر بحث و مباحث سے، یہاں تک کہ بہت سارے جو ہے نا وہ سوشل میڈیا پر ایک ٹرینڈ چلتا ہے جس میں
اہل علم حضرات تو پھر بھی کچھ نہ کچھ دلائل کے ساتھ بات کرتے ہیں، لیکن ایک بہت بڑا ایک ایسا طبقہ ہوتا ہے فقط سنی سنائی بات کو ہی، اور یعنی جنہوں نے اپنے اور لوگوں نے اپنے آئیڈیل بنائے ہوئے ہیں، چاہے وہ مذہبی طبقہ ہو، انہوں نے جو اپنے مذہبی مسلک کے بڑے لوگوں کو آئیڈیل بنایا ہوا ہوتا ہے، ان کی تقاریر کو سن کر اور محمد بن قاسم کی مخالفت کرتا ہے، اور اسی طرح سے لسانی بنیاد پر جو لوگ اس کی راجہ دائر کی حمایت اور محمد بن قاسم کی مخالفت کرتے ہیں تو وہ بھی اپنے بڑوں کے مقالات یا ان کے نظریات کو پڑھ کر ہی مخالفت کرتے ہیں، مزید نہ اس کی وہ تحقیق میں جاتے ہیں اور نہ ہی ان کے کوئی مضبوط دلائل سامنے آتے ہیں۔ بہرحال اور جو محمد بن قاسم کی حمایت اور راجہ داہر کی مخالفت کرتے ہیں ان کا بھی اپنا ایک مضبوط دلیل اور موقف ہے۔ پہلے آپ کے سامنے میں وہ نظریہ رکھ لوں کہ جو لسانی بنیاد پر اور ایک مذہبی طبقہ جو محمد بن قاسم کی مخالفت فقط حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اموی گھرانے کی یا اموی قبیلے یا اموی دور کی مخالفت اس وجہ سے کرتا ہے کہ ان کا تعلق حضرت امیر معاویہ سے بنتا ہے، تو وہ اس وجہ ان کا موقف یہ ہے کہ راجہ داہر کو راجہ مطلب وہ ہندو راجہ تھا، اس کے باوجود اسے وہ شہید کہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ اموی مظالم سے بچ کر ایک سادات سیدوں کا قبیلہ اور گھرانہ کہ جس کے اندر سید خواتین بھی تھیں اور ان کے سیدوں کے نوجوان اور بچے بوڑھے وغیرہ بھی تھے، وہ اموی قبیلے ولید بن عبد الملک کا دور تھا، اس میں اب جان بچا کر اور سندھ کے اندر راجہ دائر کے پاس آ کر پناہ لی تھی، اور راجہ دائر نے جب ان کو پناہ دی تو یہ بات حجاج بن یوسف کو ہضم نہ ہوئی، انہوں نے اپنے داماد اپنے بھتیجے محمد بن قاسم کو کہ جس کی وجہ سے سندھ کو باب الاسلام کہا جاتا ہے اور جس کے احسانات کی بنیاد پر آج آپ اور میں سندھ کے اندر الحمدللہ ایک آزاد مسلم ہونے کی حیثیت سے زندگی بسر کر رہے ہیں، تو وہ فاتح سندھ محمد بن قاسم کو اس لیے بھیجا کہ وہ سیدوں جو وہاں سے بھاگ کر راجہ دائر کی پناہ میں آئے تھے ان کو پکڑ کر گرفتار کر کے دوبارہ راجہ دائر کے حوالے کیا جائے یا انہیں قتل کیا جائے۔ اس وجہ سے راجہ داہر نے ان سیدوں کی حفاظت کی اور انہیں محمد بن قاسم کے حوالے نہیں کیا، اور اس بنیاد پر یہ جنگ ہوئی اور محمد بن قاسم نے وہ مظالم ڈائے کہ راجہ دائر اس کے اندر شہید ہو گیا، اور راجہ دائر شہید تو ہو گیا لیکن سیدوں کی جو فیملی جو ممبر تھے قبیلے تھے سادات کے، وہ ان کو جو ہے محمد بن قاسم یا حجاج بن یوسف یا اموی قبیلے کے حوالے نہیں کیا۔ ان کا موقف یہ ہے، اور اسی طرح سے لسانی بنیاد پر جو راجہ دائر کو اپنا آئیڈیل مانتے ان کا موقف ایک تو یہی ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ ان کی آپ جب ان کی گفتگو سنیں گے تو اس میں کوئی مضبوط حوالہ کہ وہ سید کون تھے، ان سید خواتین جو بی بی صاحبہ تھیں ان کے نام کیا ہیں، بچے کہاں سے آئے تھے، بوڑھے کتنے تھے، جوان کتنے تھے، کون سا ریفرنس ہے، کون سا حوالہ ہے، تو آپ تقریباً مکمل ان کی گفتگو بڑے انداز میں آپ سن سکتے ہیں۔ بعض تو جو ہے نا وہ بڑے بڑے گلے سمجھ لو کہ لگا کر تقریریں انداز بیاں ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ ماشاءاللہ مطلب کوئی ان کی تعریف نہ کرے، لیکن بہرحال بہت سارے نوجوان ان سے متاثر بھی ہو جاتے ہیں، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ ان کے حوالے کون سے ہیں اور انہوں نے حوالے کون سے دیے ہیں، اور لسانی بنیاد پر جو ان کی راجہ دائر کی حمایت کرتے ہیں وہ بھی کوئی مضبوط حوالے پیش نہیں کر پاتے۔ تاریخ سندھ پر جو کتب لکھی گئیں اہل علم حضرات کی طرف سے، یہاں تک کہ میرے سامنے تحفۃ الکرام، فتح نامہ سندھ عرف چچ نامہ اور تاریخ معصومی اور اس طرح سے معین الدین ندوی کی تاریخ اسلام، اس طرح سے دیگر تاریخ کی کتب موجود ہیں، تو جب آپ ان کی تحقیقی مقالات، ان کے معاملات اور ان کے موضوعات کو جب دیکھیں گے تب معلوم ہوتا ہے کہ اس میں مطلب حقیقتیں کیا ہیں۔ تو اس کی انشاءاللہ ہم ایک سلسلہ چلائیں گے، ٹرینڈ کریں گے کہ آپ کو بتائیں گے کہ راجہ دائر کون تھا، محمد بن قاسم کیوں آیا، وہ سادات قبیلہ جو راجہ دائر کے پاس پناہ لینے کے لیے آیا تھا، آیا حقیقت پر یہ بات مبنی ہے یا فقط فرضی طور پر ایک پھیلائی ہوئی بات ہے، اور جو لوگ محمد بن قاسم کی حمایت کرتے ہیں ان کا موقف کیا ہے۔ یقیناً ان کا موقف یہ ہے کہ ایک سری لنکا سے تجارت کا سلسلہ چلتا تھا مسلمانوں کا، تو وہاں پر ایک قافلہ گیا ہوا تھا، وہاں سے جب کشتیوں کے ذریعے آیا تو راجہ دائر کے سپاہیوں نے اس جو کشتی کے اندر مال بھی تھا، اسباب بھی تھے، مسلمانوں کا قبیلہ تھا، عورتیں تھیں، بچے تھے، بیواں تھیں، تو ان پر مظالم ڈھالے، یہاں تک کہ ان کی عصمت پر حملہ ہوا اور پھر انہیں ان کے مال لوٹ کر ان کو کڈنیپ کیا گیا، اور وہاں جو خواتین تھیں انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کے خلیفہ ہماری مدد کرے،
جب پھر حجاج بن یوسف تک یہ بات پہنچی تو اس نے محمد بن قاسم کو بھیجا، جبکہ اس سے قبل بھی 2 مسلمان لشکر لے کر آئے تھے، لیکن ان کی کن معاملات کی بنیاد پر ان کو شکست ہوئی ہے۔ پھر محمد بن قاسم کا یہ جو قافلہ تھا تیسرا تھا، آیا اگر وہ سادات قبیلے کو لینے کے لیے آئے تھے تو کیا طارق بن زیاد یا موسیٰ بن نصیر اس طرح کے جو دیگر مجاہدان اسلام تھے اندلس کی طرف یا اسپین کی طرف جب روانہ ہوئے تھے تو کیا وہاں بھی کوئی سادات قبیلے کے لوگ وہاں پناہ لینے کے لیے گئے تھے؟ یہ بہت سارے سوالات ہیں، تو اس پر انشاءاللہ ہم کلام کریں گے۔ اور محمد بن قاسم یہ وہ شخصیت کہ جس کے لیے قائد اعظم نے خود فرمایا تھا کہ پاکستان اسی دن بن گیا تھا کہ جب پہلے مسلمان نے یہاں پر قدم رکھا تھا۔ قائد اعظم محمد علی جناح بانی پاکستان نے بھی محمد بن قاسم کے فیور کرتے ہوئے یہ کوٹ کیا، اور انہوں نے اشارتاً محمد بن قاسم کا یہ آمد کا ذکر بھی کیا۔ آپ اگر جو محمد بن قاسم کی حمایت کرتے ہیں اور جو جب ان کی آپ بیانات سنیں گے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ کتنے کثیر کتب کے رائٹرز ہیں۔ اگر ڈاکٹر نبی بخش بلوچ جنہوں نے ترجمہ کیا جیسے چچ نامے کے حوالے سے، آپ اس کی تحقیق دیکھیں، ان کا علمی مقام اور مرتبہ دیکھیں، اور اسی طرح سے اگر آپ تحفۃ الکرام میں میر علی شیر قانے ٹھٹوی ان کی اگر مطلب علمی قابلیت دیکھیں تو ان کے مطلب رائٹرز کے حوالے دیکھیں، اسی طرح سے اقبالیات کے علامہ اقبال پر سمجھ لیں کہ پی ایچ ڈی کی وہ ایک بہت ماہر مصنف، بہت ساری کتب لکھی ہوئی ہے۔ ڈاکٹر طاہر حمید تنولی صاحب 92 چینل پہ انہوں نے ایک پروگرام کیا تھا اور انہوں نے بھی محمد بن قاسم کی حمایت کی تھی۔ اسی طرح سے کیپٹن ریٹائرڈ جہانگیر بڑے بیوروکریٹ رہے ہیں، تو ایک علمی شخص ہیں، انہوں نے بھی محمد بن قاسم کی حمایت میں بات کی۔ اسی طرح سے جسٹس ریٹائرڈ نذیر غازی صاحب اور بریگیڈیئر اختر نواز جنجوہ صاحب، ایسے بہت سارے اہل علم حضرات کے نام آپ کے سامنے میں پیش کر سکتا ہوں کہ جنہوں نے اپنی انتھک محنت اور بڑی تحقیق کے بعد یہ بات ثابت کی کہ محمد بن قاسم کا حملہ سندھ کے لیے کتنا فائدہ مند تھا، اور حملے کے بعد راجہ دائر کے قتل ہو جانے کے بعد، مر جانے کے بعد سندھ کو الحمدللہ ایک اچھا لیڈر ملا۔ اس کے بعد کیا ہوا یہ ایک پورا سلسلہ ہے، اس پر انشاءاللہ ہم کلام کریں گے آگے۔ اقبال نے خوب کہا تھا کہ وہ مردان حق وہ عربی شاہ سوار، حامل خلق عظیم صاحب صدق و یقین، جن کی حکومت سے ہے فاش یہ رمز غریب، سلطنت اہل دل فقر ہے شاہی نہیں۔ اور علامہ اقبال نے دوسری جگہ محمد بن قاسم نے جو جوان مردی دکھائی تو اس کے لیے، ویسے تو شعر تو علامہ اقبال کا ہر مسلمان مجاہد کے لیے ہے، لیکن محمد بن قاسم کی بہادری دیکھ کر یہ شعر بھی ذہن میں آیا کہ نہ تیغ و تیر پر تکیا، نہ خنجر پر، نہ بھالے پر، بھروسہ تھا تو ایک سادہ سی کالی کملی والے پر۔ تو الحمدللہ محمد بن قاسم کی آمد کا جو ذکر ہے، اگر اس سے ہم ان اشعار کے پیش نظر دیکھیں تو یقیناً یہ بالکل انہی کے ہی محمد بن قاسم کی شخصیت کے مصداق شعر ہیں۔ حجاج بن یوسف کا ہم جو ہے نا وہ تذکرہ بہت کم کریں گے، وجہ یہ کہ ہمارا موضوع جو ہے وہ محمد بن قاسم اور راجہ دائر ہوگا، اور وجہ کیا ہے کہ جو اچھا کہتے ہیں اور محمد بن قاسم کی مخالفت کرتے ہیں۔ اسی طرح سے محمد بن قاسم کی فوجی جب وہاں پر واپس آئے تھے تو سندھ کے اندر جب داخل ہوئے تھے تو ان کی اسٹریٹجی کیا تھی فوجی مہم کے حوالے سے، اور انہوں نے کن کن طریقوں سے جو ہے نا وہ اپنے ایڈمنسٹریشن قائم کی اور لوگوں کے دلوں میں جگہ بنائی، یہاں تک کہ جب ڈیبل کے ایک سب سے بڑے مندر میں ہندوؤں نے جو مقامی لوگ تھے انہوں نے محمد بن قاسم کے اخلاق سے متاثر ہو کر ان کی ایک مورتی بنائی اور کہا یہ تو ہمارا اوتار ہے، اور یہاں تک کہ اس کی پوجا پاٹ تک بھی کرنے لگے تھے۔ یہ کیوں ہوا اور محمد بن قاسم سے اتنے متاثر کیوں ہوئے اور راجہ دائر سے مقامی لوگ بھی مخالفت میں کیوں آئے، ان کا جو ذکر ہے انشاءاللہ اگلے سلسلے کے اندر ہم ذکر شروع کریں گے، اور وہ کون سی کتابیں ہیں اور ان کی کیا تصدیق ہے، علی کوفی کون تھا اور انہوں نے سندھ کی تاریخ پر جو کتاب لکھی وہ کہاں سے کوٹ کی تھی، وہ عربی نسخہ کون سا تھا، اس کا مصنف کون سا تھا، اس کا فارسی جو ترجمہ ہوا وہ کیا تھا، اور تحفۃ الکرام کیا جو ہے نا وہ مصنف کیا کہتا ہے، معین الدین ندوی اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، دیگر اہل علم حضرات رائٹرز کیا کہتے ہیں، سندھ کی تاریخ پر جو کتب لکھی گئیں ان کی حقیقت، ان کی سند، ان کی تحقیقات، یہ سارے معاملات انشاءاللہ ہم وقتاً فوقتاً اپنے سلسلوں میں جاری کریں گے۔
اور نیوٹرل ہو کر، ہم کسی کی مخالفت اس وجہ سے نہیں کرنا چاہتے کہ ہم نے محمد بن قاسم کو ثابت کرنا ہے، ایسا نہیں ہے. ثابت تو الحمدللہ وہ تاریخ کے حقیقی اوراق کے اندر واقعی محمد بن قاسم جو ہے نا وہ اچھے کردار کے ساتھ ثابت ہے. اور راجہ دائر کی حمایت کرنے والے جو لوگ ہیں ان کے پاس کون سے حوالے ہیں کہ جن کی بنیاد پر وہ محمد بن قاسم کی مخالفت کرتے ہیں. انشاءاللہ ان سلسلوں کو آگے تک ہم دیکھیں گے. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.